شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، پیش خدمت ہے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کا واقعہ۔ یمن و حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے سنا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سنا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پیخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور اس کا پیش رو ایک بہت بڑا پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم اور باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت مطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت مطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں تو چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن وہ کہرے الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے
ایک صورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ فیل ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا؟ کیا اس کی خفیہ تدبیر کو تباہی میں نہ ڈال دیا اور ان پر پرندوں کے لشکروں کو بھیج دیا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، تو انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے۔ یہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔